السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں پاکستانی ڈرامہ برزخ کے نام سے جو ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ دراصل یہ پاکستانی ڈرامہ نہیں ہے، یہ انڈین ڈرامہ ہے۔ یہ زی والوں کی پروڈکشن ہے۔ گو کہ اس میں پاکستانی کاسٹ یوز کی گئی ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین کچھ اور لوگ کار فرما ہے۔ اس ڈرامے میں کچھ ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں ایک گندگی اونڈیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت ہی زیادہ انٹیمیڈیٹنگ قسم کے سینز اور اسی طرح LGBTQ+ کا جو ایجنڈا ہے، اس میں دکھائی جانے کی ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مرد سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، استغفر اللہ العظیم، اور آلموسٹ مرد کے کسنگ سین بالکل لا کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اٹ از یعنی وہ گندگی، وہ فحش پن جو یعنی اس کو عام کرنے کی ڈرامے کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پہلے بھی یہی کیا جاتا رہا ہے کہ فلموں کے ذریعے شراب نوشی دکھانا، عاشقوں کو شراب کے اڈوں پہ بٹھا دینا اور شراب کے نشے میں دھت انسان کو دیکھنا کہ وہ بالکل سچ بول رہا ہے، یعنی معاشرے کی گندگی اور غلاظت کو ایک سمبلائز کر کے، ڈراماٹائز کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ ہاں بھائی اس سچویشن میں تو بس ایسے کرنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یاد رکھیں، برزخ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جب کوئی شخص اس پر ہم نے باضابطہ کئی آپ کو دروس بھی دیے، اس چینل پر کئی پلے لسٹس موجود ہیں کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، جب اس کی روح اس کے جسم سے لے لی جاتی ہے تو جسم تو جو آپ ریلیجسلی اس کے ساتھ ریچولز کرتے ہو، بعض لوگ اس کو دفنا دیتے ہیں، بعض جلا دیتے ہیں، بعض ایسی چھوڑ دیتے ہیں، بعض whatever you do، لیکن جو اس کی روح ہوتی ہے وہ برزخ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب برزخ میں اب وہ عذاب میں ہے کہ نعمتوں میں ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، الگ تفصیلات ہیں، لیکن برزخ باضابطہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر روحوں کو قیامت سے پہلے رکھا جاتا ہے، اور دنیا چھوڑ جانے کے بعد، یعنی دنیا چھوڑنے کے بعد قیامت سے پہلے روحیں جس جگہ پر رہتی ہیں اسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے اس کانسیپٹ کو اس ڈرامے میں نام استعمال کیا گیا ہے، اور عجیب و غریب چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، یہاں کیا کہانیاں چل رہی ہیں، اتنا کوئی کنفیوزنگ گڈمٹ قسم کا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں او واو واٹ اے بیوٹیفل تھیم، واٹ اے بیوٹیفل پکچرائزیشن، اینڈ عجیب و غریب سے خیالات ہیں۔ وہی بات ہے کہ لکھنے والے، جو کامنٹ لکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریئل لوگ بھی ہیں کہ پیچھے باٹس بیٹھے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ آج کل تو سب چلتا ہے، دوسرا یہ کہ لکھنے والے مسلمان ہیں، کمنٹس جو لکھ رہے ہیں، جو اس کی تعریفیں اتنی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے پیڈ لوگوں کی مدد سے چیزوں کو ہائپ دے دی جاتی ہے، وہ آ کے ایسے پازیٹیو کمنٹس کریں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ ایکٹیولی کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہوں ضروری نہیں ہے، باٹ اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو ہائپ دینے کے اور ان کے اوپر ویوز جنریٹ کرنے کے۔ اینی وے، اور بہت سارے لوگ ہمارے ہاں لا علم بھی ہیں، وہ بڑے بڑے ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز کے نام دیکھتے ہیں اور ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں تو کچھ اچھا ہی ہوگا، ورنہ انہوں نے تو سائن اپ بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، ان کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ڈراموں کے لحاظ سے نہ گزاریں، اپنے مذہب کی، اپنے دین کی جو انفارمیشن ہے وہ ڈراموں سے نہ لیں۔ ڈرامے آپ کو کوئی سند نہیں ہے، ڈرامہ تو گناہ کا کام ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے۔ ہم ڈراموں سے دین سیکھنے چلے جاتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں ڈرامے میں ڈائلاگ آیا تھا نا۔ اچھا، یہی کام انڈیا میں تو بہت عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کتنے ہمارے انڈین دوست ہیں جن کو جو یہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں
اور یا جو انڈیا کے رہنے والے بعض لوگوں سے ان پرسن ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ یار وہ فلاں مووی کا وہ فلاں ڈائلاگ تھا نا، او ہو وہ تو اسے ریالٹی سمجھ کے اس ڈائلاگ پر زندگی گزار رہے ہیں. اس ڈائلاگ کو انہوں نے مشعل راہ بنا لیا. اس ڈائلاگ کو انہوں نے، وہ اقوال زرعی ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں، جن کے مطابق جو فیمس کوٹس، آپ زندگی کو تبدیل کرنے والے جو کوٹس ہوتے، وہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں کہ کسی رائٹر نے کوئی لکھ دیا، اسے کسی ایکٹر نے ادا کر دیا، وہ ایکٹر ان کا فیوریٹ ایکٹر ہے تو وہ ڈائلاگ مشہور ہو گیا. زندگی ڈائلاگ نہیں ہے، زندگی فلم نہیں ہے. فلم تو 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. ڈرامہ کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے. زندگی بہت بڑی ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، اور زندگی بہت محنت مانگتی ہے. زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک راستہ ہے. اب وہ تمہارے ہاتھ میں کہ تم اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہو، یا اس راستے پہ بھٹک جاتے ہو. اور رب نے تو کہا تھا اس راستے پہ چل کر مجھ تک آؤ، میرے راستے پہ چلو. لیکن تم کبھی چشمے دیکھنے بیٹھ گئے، کبھی چڑیاں کے گیت سننے بیٹھ گئے، کبھی کسی گاؤں میں گھس گئے، کبھی ادھر تو زندگی تو کٹ جائے گی. پر ٹارگیٹ نصب العین کیا ہے؟ زندگی کا نصب العین، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ڈھونڈو. ہم پریشانیوں کی وجہ سے ایک سیٹ بیک میں آ جاتے ہیں اور زندگی کا جو عین مقصد ہے اس کو بھول جاتے ہیں. کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نہیں پتا تو کھوجو، تلاش کرو. جسٹ بیکاز کہ آپ کو آپ کی زندگی کا ابھی تک مقصد نہیں پتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد ہے، پر ابھی آپ نے اسے نہیں تلاش کیا، تو اس لیے آپ کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ مقصد کوئی نہیں ہے. مقصد آپ اس تک نہیں پہنچے. تو جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک زندگی ہے، اس مقصد تک پہنچ جاؤ. اور وہ مقصد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، اس میں سب سے بڑا مقصد یہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں تم کر رہے ہو اپنی زندگی میں، بس یہ یاد رکھو کہ یہ اینڈ گول ہے. یہ اینڈ گول ہے. چاہے تم نوکری کر رہے ہو، چاہے تم بزنس کر رہے ہو، چاہے تم شادی بیاہ کر رہے ہو، پڑھنے اسکول جا رہے ہو، کالج جا رہے ہو، دفتر جاتے ہو، پارک میں جاتے ہو، تفریح کرتے ہو، جو مرضی چاہے کرتے ہو، فیملی میں رہتے ہو، جو مرضی چاہے کرتے ہو، یاد رکھنا ایک مقصد ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کا، کہ ساری ایکٹیویٹیز میں اللہ کی رضا اوپر ہونی چاہیے. تو ان تمام ایکٹیویٹیز کو کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر بیٹھے ہو جو اللہ کی رضا کے منافی ہے، خلاف ہے، تو وہ راستہ چھوڑ دو. تو بس مسلمان کے لیے تو یہی ہے، اس کی زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز ایک گول کی طرف چل رہی. تو اب آتے یہ جو ڈرامہ ہے برزخ، نام ہے برزخ، لیکن پتہ نہیں یہ جو لوگ اس میں دکھائے جا رہے ہیں ان کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس کانسیپٹ کے اوپر ایمان رکھو. اللہ بہتر جانتا ہے، مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو پلیز ریفرین فرام دیز تھنگز. اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شیطانی قوتیں ہیں جو مل کے مسلمانوں کو اندر گندگی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کے چنگلوں میں، ان کے جالوں میں نہ پھنسیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.